الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك یا شفیعنا یوم الجزاء. اس سے پہلے بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچھڑے کی پوجا کیا یعنی اللہ کا شریک ٹھہرایا. موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے نصیحت کیا، آپ نے سمجھایا، سختی بھی کی اپنے بھائی پہ. تو ان لوگوں نے آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ ہم کمزور تھے، ہم ان کو نہیں سنبھال پائے، یہ لوگ خود ہمارے قتل کرنے کے لیے دوڑے ہم کو، اس لیے ہم پیچھے ہٹ گئے اور ہم خاموش ہو گئے. اور ان لوگوں نے معافی مانگی. تو اب گناہ کرنے کے بعد نبی سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے. اور اگر بندے کے حق کے تعلق سے ہے تو اس میں نبی سے بھی معافی مانگنا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگنا ہے، اور جس کا حق ہے اس سے بھی معافی مانگنا ہے. تو نبی سے تو معافی مانگ لیا، جس کا بیان کل ہوا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اب کوہ طور پہ چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو اور معافی مانگو. تو 70 لوگ وہ چنے گئے، بلکہ 72 چنے گئے تھے. وہ 72 میں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا 70 کو چلنا ہے. تو اس میں سے 2 کو چھوڑ دیا، یوشع بن نون کو اور ایک اور کوئی صاحب تھے ان کو چھوڑ دیا، اور 70 کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام چلے کوہ طور پہ. ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کیا توبہ کرنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے ہی یہ لوگ سب ہلاک کر دیے گئے. جب یہ ہلاک کر دیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار عالم یہ سب مر گئے، تو نے ان کو ہلاک کر دیا، اب ہم اپنی قوم کے پاس جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری رسوائی ہوگی. قوم کہے گی کہ یہ لے گئے ہمارے 70 آدمیوں کو وہاں جا کے مروا دیے، تو لوگ ہم کو بدنام کریں گے. اس لیے اے پروردگار عالم کم سے کم ہماری لاج رکھ کہ ہماری رسوائی نہ ہو، ان کو زندہ کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا. پھر پروردگار عالم نے ان لوگوں کے توبہ کرنے کے بعد اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ پیش کیا ان لوگوں کی طرف سے بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو چنا کوہ طور کے لیے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ. تو جب ان لوگوں کو زلزلے نے آ لیا، یعنی زلزلہ آیا اور سب مر گئے، تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی لو شئت اہلکتہم، اے پروردگار عالم اگر تو چاہتا
تو ان لوگوں کو اس سے پہلے ہی مار ڈالتا، وہی آیا اور مجھے بھی چاہتا تو پہلے ہی مار ڈالتا۔ اب یہاں جو تو ان لوگوں کو مار دیا، یہ لوگ ہلاک ہو گئے، تو اے اللہ ہماری رسوائی ہوگی، اس لیے کہ غلطی تو ان لوگوں نے پہلے کیا تھا، بچڑے کی پوجا کیا تھا۔ اے اللہ اسی وقت تو ان کو مار دیا ہوتا، اس میں میرا کوئی معاملہ نہیں رہتا۔ یا جب فرعون سے بچ کر کے نکلے تھے دریائے نیل میں، فرعون کو تو نے ڈبویا، تو ان لوگوں کو بھی اسی وقت ڈبو دیا ہوتا، اور ہم بھی تیرے بندے اور رسول ہیں، ہمیں بھی تو چاہتا تو اسی وقت ڈبو دیتا۔ تو جب اس وقت نہیں ڈبویا، اس وقت نہیں ہلاک کیا، تو اے اللہ اب اس وقت ان لوگوں کو ہلاک نہ کر، اور ہلاک ہو گئے ہیں تو زندہ کر دے، کہ تاکہ ہماری رسوائی نہ ہو۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہم لوگوں کو ہلاک کرے گا اس کی وجہ سے جو ہم میں سے کچھ کم عقلوں نے کرتوت انجام دیا؟ یعنی جو یہ 70 آئے تھے، یہ لوگ بت کی پوجا نہیں کیے تھے، یہ تو نیک پرہیزگار لوگ تھے۔ ان لاکھوں پجاریوں کے غلطی کی معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے ان کو موسیٰ علیہ السلام نے چنا تھا کہ چلو چل کر کے وہاں پہ توبہ کرو ان کی طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کچھ لوگوں کی غلطی اور کم عقلی کی وجہ سے، جو انہوں نے کم عقلی اور غلطی کی وجہ سے تو وہ بت کی پوجا کیا، بچڑے کی پوجا کیا، تو اے اللہ یہ تو نیک لوگ ہیں، تو انہیں ان کی وجہ سے تو کیا ہلاک کرے گا؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تو تیری بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو تضل بہا من تشاء، تو جسے چاہے گمراہ کر دے، وتہدی من تشاء، اور جسے چاہے تو ہدایت دے دے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہم سب کا والی ہے، یعنی رکھوالا ہے، دیکھنے والا ہے۔ فاغفر لنا، تو اے پروردگار ہم لوگوں کو معاف فرما دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما دے، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے زیادہ بخشنے والوں میں بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت کے ذریعے سے جو باتیں، جو مسئلہ کھل کے آ رہا سامنے، جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک بات تو یہ کہ نبی کو اختیار ہوتا ہے، وہ اپنے امتی کے بارے میں جب جیسا چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا اختیار ہی تھا کہ بچڑے کی پوجا کیا کس نے، اور 70 جو چنے آپ نے، یہ بغیر پوجا والے تھے، یہ نیک لوگ تھے، یہ نبی کا اختیار ہی ہے۔ غلطی کیا کس نے، اور چنا نیک لوگوں کو، اور اس لیے چنا کہ چونکہ وہ بہت مقدس جگہ ہے، بہت متبرک جگہ ہے، اس جگہ کے ان پاپیوں کو، گنہگاروں کو لے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہی کی قوم سے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے میں سے 6 آدمی چنا، تو 6 کو 12 سے ضرب دیا تو 72 ہوا، 72 ہوئے تو 2 اس میں سے چھوڑ دیا، یوشع بن نون کو، اور ایک اور اس کے کوئی تھا چھوڑ دیا، اور 70 کو لے کے چلے۔ تو یہ نبی کا اختیار ہے، اور اللہ نے بھی نہیں کہا کہ اے موسیٰ تم تو لے کے ان کو آ رہے ہو، تمہیں نے بچڑا پوجا ہی نہیں کیا تھا۔ تو اس سے نبی کا اختیار سمجھ آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ توبہ تو وہاں بھی ہو سکتی تھی جہاں پہ لوگ تھے، کہ توبہ کے لیے وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں کوہ طور پہ؟ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے، لیکن قبول ہر جگہ نہیں ہوتی ہے۔
یا قبول ہر جگہ بھی ہوتی ہے تو کہیں کہیں زیادہ قبول ہوتی ہے، کہیں کہیں زیادہ قبول ہوتی ہے، ورنہ تو چاہتے تو وہیں کہہ دیتے وہ توبہ کرو تم لوگ سب لوگ، بلکہ کوہ طور پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ان آیتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خاص جگہوں پہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، جہاں پہ کسی اللہ کے ولی سے ملاقات ہو تو اللہ کے ولی جہاں پہ موجود ہو آدمی وہاں جائے، ان کے پاس دعا کرے، اس کی دعا فوراً قبول ہوگی اور جلدی قبول ہوگی۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَدَعَا هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا، وہاں پہ زکریا نے دعا کیا، تو وہاں کہاں پہ دعا کیا؟ جہاں حضرت مریم تھی، تو مریم کے صدقے میں ان کی دعا فوراً قبول ہو گئی، اللہ نے ان کو یحییٰ عطا کیا، یحییٰ پیغمبر عطا کیا اللہ نے، بوڑھا ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی، لیکن دعا کیا، حضرت مریم وہاں پہ موجود تھی، اللہ کے نیک بندی تھی، ان کے صدقے میں فوراً اللہ نے دعا قبول کر لیا۔ ایک آیت میں ہے انہی بنی اسرائیلیوں کے بارے میں، جب توبہ کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ تم بیت المقدس جاؤ، اور بیت المقدس کا جو دروازہ ہے اس دروازے میں سر جھکا کر کے جاؤ اور وہاں جا کر کے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ وہ آیت ہے ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، بیت المقدس کے دروازے میں سجدے کی حالت میں جاؤ اور توبہ کرو، دعا کرو۔ تو وہاں تو کہا گیا اس لیے کہ بیت المقدس میں نبیوں کی مزاریں ہیں، ایک دو نہیں کئی ہزار نبیوں کی مزاریں ہیں، تو چاہے زندہ کوئی ولی ہو، زندہ کوئی نبی ہو، ان کے پاس جا کے دعا کرنا کروانا، اور یا کیا کہتے ہیں ولیوں کی قبریں ہوں، نبیوں کی قبریں ہیں، وہاں پہ جا کر کے دعا کروانا یا دعا کرنا، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اب یہاں کوہ طور پہ کیوں لے گئے؟ اس لیے کوہ طور پہ وہاں کوئی ولی نہیں تھے، نہ وہاں کوئی نبی تھے، نبی تو ان کے ساتھ تھے، نبی تو ساتھ میں جا رہے ہیں، وہاں پہ نبی کا چلہ گاہ تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پہ چلہ کیا تھا جو پیچھے آیت میں گزر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام اللہ تعالیٰ سے اسی جگہ پر ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی اگرچہ نہ ہو سکی لیکن اس کی جھلک آپ کو وہیں پہ ملی تھی، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا چلہ گاہ تھا وہ، اور وہ جلوہ گاہ الہی کی جگہ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پہ توریت عطا ہوا تھا، تو یہ سب برکتیں وہاں پہ تھی، اس لیے کیا کہتے ہیں کہا گیا کہ تم وہاں چل کے توبہ کرو تاکہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ تو چاہے نبی ولی کوئی زندہ ہو اس کے پاس جا کر کے دعا کرنا، یا ان کی قبر ہو مزار ہو وہاں پہ جا کے دعا کرنا، یا کسی بھی نبی ولی کا چلہ گاہ ہو وہاں پہ جا کر کے دعا کرنا، کیونکہ اس سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اس آیت کریمہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چل کے وہاں دعا کرو تاکہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے اور جلدی قبول ہو جائے، اور سب گئے بھی۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھی توبہ میں دیر بھی لگتی ہے۔ گناہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لفظش ہوئی، 300 سال کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ یہ لوگ بچڑے کی پوجا کیے تھے، بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد کافی دنوں کے بعد جو ہے یہ کوہ طور پہ گئے اور ان کی توبہ بڑا ان کو رگڑا گیا اور بہت سارے شرائط رکھے گئے ان کے اوپر، تب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو اگر کسی کی توبہ دیر میں قبول ہو تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، چاہے وہ جلدی قبول کرے یا دیر میں قبول کرے، بہرحال توبہ ہر چیز کی قبول ہو سکتی ہے جب تک کہ آدمی کی موت نہ آئے۔ اور اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ امتحان سب لوگ دیتے ہیں مگر امتحان میں سب پاس نہیں ہوتے ہیں۔ تدل بہا
وتہدی من تشاء، کبھی کبھی تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی آدمی ہدایت پا جاتا ہے، کبھی تو پاس ہو جاتا ہے کبھی فیل ہو جاتا ہے۔ تو اصل قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آدمی محنت خوب کرتا ہے، کوشش خوب کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اس سے یہ بھی نہ سمجھے آدمی کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے مگر سب کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ سب کچھ تو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ تو بندے کو ہاتھ دیا گیا، پیر دیا، آنکھ دیا، کان دیا، سب کچھ دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ بندے کو طاقتور بنایا ہے کہ ہاتھ ہے تو اس سے پکڑ سکتا ہے، پیر ہے تو چل سکتا ہے، آنکھ ہے تو دیکھ سکتا ہے، کان ہے تو سن سکتا ہے۔ یہ قدرت ہے بندے کی، لیکن اس قدرت کے اوپر اللہ کی قدرت ہے کہ ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی آدمی امتحان میں اگر کامیاب نہ ہو تو یہ مرضی مولا ہے۔ کبھی آدمی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ کوشش کے بعد کبھی آدمی کو پھل ملتا ہے، کبھی پھل نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توجہ انسان کو ہٹانا نہیں چاہیے، ہمیشہ اسی کی طرف توجہ لگا کر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ساری چیزوں کے معاملات جو ہے آخری رزلٹ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی آیت سے اور بھی بہت ساری چیزیں اور بھی بہت سارے مسائل اس سے ثابت ہو رہے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔